سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا اور خرچ کو مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی احدکم الموت کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے فیقول اور پھر وہ یہ کہے کہ ربی اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ آپ نے مجھے کوئی تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی فاصدق میں صدقہ کرتا واکن من الصالحین اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک جواب دیتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اللہ پاک تاخیر نہیں فرماتے کسی بھی جان کے لیے اذا جاء اجلها جب اس کی موت آ جاتی ہے واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے انفقو خرچ کرو۔ اب یہ انفقو لفظ بھی جو ہے نفقہ سے ہی ہے۔ اب نفقہ سے جو ہے وہ نفاق بھی بنتا ہے اور نفقے سے جو ہے وہ انفاق بھی بنتا ہے۔ ایک ہی لفظ جو ہے وہ دو مختلف جہتوں میں استعمال ہو رہا ہے اور یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا ہم نے معنوں میں پڑھا تھا کہ منافق کون ہوتا ہے کہ جو کہ ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سوراخ سے اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا ہے، اور انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دوسرا سوراخ آخرت میں ہے، وہاں اپنے خرچ کیے کو وہاں پہ وہ ریسیو کرے گا۔ لہٰذا بہت گہرائی سے بہت باریکی سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی لفظ کے جو ہے دو مختلف تاثر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مما جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہ جو ماں آتا ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہوتا ہے وہ محض یہ رزق نہیں ہوتا جو ہم راشن یا روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، بلکہ رزق سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، صحت دی ہے، صلاحیت دی ہے، مہارت دی ہے، فن دیا ہے، علم دیا ہے، جو بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس سب کو تم میری راہ میں خرچ کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف مال ہی نہیں خرچ کیا جاتا ہے، اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ آخرت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اپنی صلاحیت، قابلیت، وقت کو، اپنی صحت کو، وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا جو ہے یہ انفاق کہلاتا ہے۔ پھر ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک صدقہ ہوتا ہے اور ایک انفاق ہوتا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس کی مخلوق کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انفاق ہوتا ہے یہ بڑا خاص قسم کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنا۔ نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا کہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، اس مشن کے لیے خرچ کرنا، وہ ادارے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان اداروں پہ خرچ کرنا کہ تاکہ دین کا کام جو ہے وہ آگے چل سکے۔ اس میں تحریک بھی آ جاتی ہے، ادارے بھی آ جاتے ہیں، طالب علم بھی آ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوں، کوئی دین کا مقصد یا مشن لے کے چل رہے ہوں، کوئی سی تحریک ہو، ان لوگوں کو سپورٹ کرنا، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا صدقہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے خرچ کرنا، اور انفاق جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ انداز ہے خرچ کرنے کا۔ صدقے کے معاملے میں عام لوگ جانتے ہیں، عوام الناس جانتی ہے، اور ہر ایک جو ہے اس کو خرچ بھی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ تر فوائد کیا ہوتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کو ہوتے ہیں۔ لیکن انفاق جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنا زیادہ فضیلت اس لیے رکھتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی ذات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں ہم قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے مشن کے لیے اور دین کے کاز کے لیے خرچ کرنا۔ جبکہ عوام الناس کا مزاج یہ ہے کہ وہ صدقہ تو پھر بھی کر دیتے ہیں مگر دین کے مشن کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ جبکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی انفرادی حالت کو ٹھیک کرتا ہے، اور انفاق جو ہوتا ہے یہ اداروں کو مضبوط کرتا ہے، دین کے سیٹ اپ کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ اور اگر اس کی مزید گہرائی میں جایا جائے تو گویا کہ انفاق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہماری نسلیں ہیں اور جن کے ہاتھوں میں یہ دین پھیلانے کا کام ہے۔ اگر یہ ادارے نہیں رہیں گے تو ہماری نسلوں سے جو ہے وہ دین ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کھا تو لے گا، پی تو لے گا صدقے سے، مگر وہ ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ جو ہے ہمارے پاس اگر کوئی سسٹم نہ ہوا، ادارے نہ ہوئے تو یہ چیزیں جو ہیں پھر بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ اور ہمارے ملک کا المیہ بھی یہی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، یہ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ لہٰذا صدقہ بہت زیادہ عام ہے لیکن انفاق جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا مزاج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے،
لیکن پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ موت آنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یاتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت آسانی کے ساتھ آنا، کیجول انداز میں آنا، کہ جس کو لانے کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ نصر میں پڑھا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ، تو کسی چیز کا بڑے عظیم الشان انداز میں آنا، تو اس کے لیے لفظ جاء استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بالکل متضاد یاتی کا لفظ جو ہوتا ہے کسی چیز کا بڑی آسانی کے ساتھ آنا، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ لفظ جو ہے یہ موت کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ موت انسان کے پاس انتہائی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے، جس کو لانے کے لیے کسی بھی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر اس میں مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احدکم، تم میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے موت آئے گی۔ یہ جو احدہ کا لفظ ہے یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ ہر انسان موت کو براہ راست فیس کرے گا، اور یہ ہر ایک کے پاس آئے گی، علیحدہ علیحدہ آئے گی، کیونکہ ہر ایک کے لیے موت کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب اس کی تفسیر ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے موت ایک علیحدہ ٹیسٹ لے کر آتی ہے، تو گویا کہ ہر ایک کی موت کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ ذائقہ کیسے بنتا ہے؟ جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس طرح کے وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے احدکم کہہ کے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ موت جو ہے وہ اپنے ایک خاص انداز کے ساتھ آئے گی۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آ رہا ہے من قبل، اس سے پہلے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی مہلت ہے، زندگی میں ہی یہ کام کر لو کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو۔ دوسرا معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے من قبل، کہ موت بہت قریب ہے، بس وہ آنے ہی والی ہے، جلد سے جلد تم یہ کام کر لو۔ اب ہمیں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ کتنا عرصہ باقی ہے، تو اس میں کیا کیا اچھے کام کر سکتا ہوں، لہٰذا نیکی کے معاملے میں جو ہے وہ جلدی کرنا کہ بہت جلد جو ہے نیکی کا کام کر لو، نہ جانے کس کی موت اس کے کتنے قریب کھڑی ہو۔ پھر اس ساری آیت مبارکہ میں بہت خاص انداز میں جو موت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان یاتی، کہ وہ تمہاری طرف آ رہی ہے، اور یاتی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں فعل جاری کا معنی پایا جاتا ہے، کنٹینیوس ٹینس کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موت مسلسل آ رہی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں یا سٹیپس ہوتے ہیں، کہ وہ بچپن میں ہوتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، اور پھر میچور ایج میں آتا ہے، پھر زوال میں آتا ہے، اور پھر ادھیڑ پن کی عمر میں چلا جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے وہ موت کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس نے 1 دن گزار لیا ہے، اب اس نے 2 دن گزار لیے ہیں، اب اس نے سال گزار لیے ہیں۔ لہٰذا موت جو ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت بھی آ رہی ہے، پہلے بھی آ رہی تھی، اور یہ مسلسل جو ہے یہ چل رہی ہے، اور مسلسل جو ہے یہ میری طرف آ رہی ہے۔ لہٰذا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ جو ہے یہ موت کو میرے پاس سے پاس، قریب سے قریب تر لے کے آ رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتے ہیں فیقول ربی، تو وہ کہے گا میرے رب۔ اب مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ گویا کہ ایک قسم کا امیجینیشن، ایک تصور جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان کے پاس اچانک ہنگامی طور پہ موت سامنے آتی ہے تو اس وقت اس کی زبان سے جو بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں اس کو جو ہے فیقول ربی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ عام روٹین میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت باتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہوئے بھی بہت سارے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا رحمان یا رحیم کہتے ہیں، ارحم الراحمین کہتے ہیں، لیکن جب موت کو انسان سامنے آتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت بے ساختہ جو ہے جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو کوئی ایک دم جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کچھ اور طرح کے الفاظ بولتے ہیں، مثلاً بھاگو، بچو، بچے اٹھاؤ، نکلو باہر، تو انسان نہیں ایک دم فیس کر پاتا ان ساری سچویشن کو، تو گویا کہ ایک کیفیت یہاں پہ جو ہے اس انسان کی بھی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر انسان یہ کہتا ہے لولا اخرتنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مہلت کیوں نہ دے دی، مؤخر کیوں نہ کر دیا مجھ سے۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اخرتنی میں جو مد منفصل آ رہی ہے اس کے اندر ایک حسرت ہے کہ مرنے والا انسان جو ہے وہ شدید طرح سے یہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سی اور مہلت مل جائے۔ لہٰذا مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ حسرت سے یہ بات کہے گا تو صحیح، مگر اب وہ بھی یہ بات جان چکا ہے کہ وقت گزر چکا ہے، اب مزید کوئی مہلت باقی نہیں رہی ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مہلت مانگ کیوں رہا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جو اس کے ادھورے رہ گئے ہیں جس کو وہ پورا کرنے کے لیے اتنی حسرت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے، تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جائے۔